کہ میرا نبی جو لے وہی لو، اور میرا نبی جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 7۔ یہ آیت لمبی ہے، اس کی تاریخ بھی بہت لمبی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، حکم ہے یہ، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، امر ہے، واجب ہے، فرض ہے۔ میرا نبی جو بتائے، جو دے وہی لو، اور میرا نبی جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ اس آیت کے ضمن میں بخاری کی حدیث، یہ حدیث پڑھ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں اپنا آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان سے بڑا کوئی نہیں اللہ کے بعد، یہ بات یاد رکھیں۔ اور بات کہتے میں نے کہی انبیاء کی امامت کیوں کرائی اللہ نے آپ سے؟ ارے دنیا والے جسے امام بنائے اسے امام نہیں مانو، اللہ نے جسے عرش پہ امام بنایا وہ ہمارا امام ہوگا انشاءاللہ۔ یہاں بھی امام ہوں گے، آخرت میں بھی امام ہوں گے۔ نبی سے بڑا جھنڈا کسی کا نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ کا جھنڈا حوض کوثر پہ لہرائے گا۔ نبی سے بڑا امام کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اسی لیے حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک تمام نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ کہاں پڑھی؟ اسراء کے سفر میں۔ اسراء، وہاں سے معراج شروع ہوئی۔ معراج کے دو نام ہیں، ایک اسراء اور ایک معراج۔ بیت الحرام سے بیت المقدس تک جو سفر کیا اسے کہتے ہیں اسراء، اور پھر نماز پڑھا کر کے وہاں سے جب اوپر گئے اسے کہتے ہیں معراج، ہے نا؟ دو نام ہیں اس کے۔ اور سفر اسراء میں اوپر لے جانے سے پہلے اللہ نے آپ کو مبارک بنا دیا کہ میرے نبی تم جس مقام پہ آ رہے ہو اور میں نے جس مقام پہ تمہیں رکھا ہے اس پہ کبھی کسی کو نہیں رکھا۔ میں تمہیں دنیا والوں کا امام بناتا ہوں، اور اسی لیے عوام کی امامت تو آپ نے کرائی ہی، آپ نے تمام انبیاء کی امامت کرائی۔ اور اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قالوا یا رسول اللہ ومن یأبا۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمام امت جنت میں جائے گی، لیکن وہ آدمی نہیں جائے گا جس نے ابا کیا۔ ابا کا نام قرآن میں بھی آیا ہے، سورہ بقرہ میں آیت نمبر 37 میں۔ ابا، یہ الف با یا ابا کیا ہے؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ نے کہا ابا، ابلیس کو معلوم تھا کہ اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، وہ کس کے سامنے جھکنے کے لیے کہہ رہا ہے؟ مجھے جھکنا چاہیے، مجھے ماننا چاہیے۔ جان بوجھ کر کے اللہ کی نافرمانی کیا اس نے، اور یہی بات اللہ کے نبی نے فرمائی۔ صحابہ کرام نے فرمایا اے اللہ کے نبی ابا کیا ہے؟ رسول کی جان بوجھ کر کے مخالفت۔ معلوم ہے کہ کوئی پیر میرے نبی سے بڑا نہیں ہو سکتا، کوئی مرشد میرے نبی سے بڑا نہیں ہو سکتا، کوئی ولی میرے نبی سے بڑا نہیں ہو سکتا، کوئی امام میرے نبی سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ جان بوجھ کر کے بھی نبی کی نافرمانی، نبی کی نافرمانی، یہ کرو نہیں، ہمارے مولانا بولے یہ نہیں کرنا، ارے اللہ کے نبی بولے ایسا کرنا، نہ ہمارے صاحب بولے ایسا کرنا، اللہ کے نبی بولے یہ نہ کو کرو، اے نہیں تمہیں غلط بول نہیں، ہمارے صاحب اتنی بڑی داڑھی، اتنا بڑا صافہ، اتنا بڑا جبہ، اتنے لوگ ان کے پاس بیٹھتی، ہمارے صاحب بولے یہ کرنا میں ووش کرتوں، نہ یہ کہنے والا ابا میں شامل ہے۔ جو یہ کہے
اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ نہ ہمارے مولوی صاحب نے یہ کہا ہے، ہمارے امام صاحب نے یہ کہا ہے، میں فلانے امام کو ماننے والا ہوں، ارے نبی کا ماننے والا کسی امام کی بات نہیں کرتا. نبی کو جو مان لیا اب کسی کی ضرورت نہیں ہے. عزت سب کی ہے، تکریم سب کی ہے، باتیں سب کی ہیں، باتیں انہی کی لی جائیں گی. ہمارا باپ بھی کچھ کہے گا تو ہم نہیں مانیں گے اگر نبی کے بات کے خلاف ہے. دشمن بھی کچھ کہے گا تو مان لیں گے اگر نبی کے بات کے موافقت میں. اور یہی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا من ابا. صحابہ نے پوچھا یہ کون ہے ابا؟ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے جمعہ کی آخری بات سن لیجئے، لے جائیے اس. من اطاعنی دخل الجنہ. بخاری کی روایت ہے یہ. کہاں ہے یہ حدیث؟ بخاری میں ہے. من اطاعنی دخل الجنہ. من احبنی نہیں کہا، کیا کہا؟ جس نے مجھ سے محبت کیا وہ جنت میں چلا جائے گا. نہیں کہا تب تو ابو لہب بھی چلا جائے گا، ابو طالب بھی چلے جائیں گے، سب بھی چلے جائیں گے، یہ جھنڈے پنڈے والے سب چلے جائیں گے. اللہ کے نبی نے کہا من اطاعنی، صاف فیصلہ کر دیا، چیپٹر کھول دیا. تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے رہو لیکن اگر تم نے میری اطاعت میں اپنی زندگی نہیں گزاری، اپنے معاملات نہیں کیے، نمازیں نہیں پڑھی، شرک و بدعت سے دور نہیں ہوئے، تو صرف محبت کا دعویٰ تمہیں جنت میں نہیں لے جا سکتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جس نے میری اطاعت کی وہی جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی وہ شیطان کے ساتھ جہنم میں جائے گا. چونکہ آبا والوں کا سردار کون ہے؟ سب سے پہلے آبا کا نام کس کے لیے استعمال کیا اللہ نے؟ اس لعین شرکش مردود شیطان کے لیے. اور جتنے آبا کرنے والے ہوں گے وہ سب اسی کی سرداری میں یعنی جہنم میں داخل کیے جائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیں کہ مولا ہم سب کو، ہمارے سارے معاملات کو، سارے فیصلوں کو، ساری عبادتوں کو تیرے نبی کی موافقت میں، تیری نبی کی اطاعت میں، تیری نبی کی محبت میں اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام جملہ خرافات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور صرف دعوی محبت نہیں بلکہ نبی کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ زندہ رکھے اسلام پہ اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم.